اگر اللہ تعالی آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کس چیز کا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جاؤ۔ سنو، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جانتے ہو، دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو آدر ہے وہ اللہ سے ملا رہی ہے۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہے۔ جانتے ہو، اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سنو، جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ جانتے ہو، وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا کہ تمہیں پھر کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ سنو، جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ سنو، آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا، مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سنو، زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے
चुपचाप घोड़े पर सवार हो जाओ। तुमने इसे बता दिया है ना कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहां कैसे पहुंचना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं है। परेशान मत हो, वो जानता है इसे क्या करना है और कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके कोई भी सवाल किए बगैर जिस संत वो तुम्हें ले जा रहा है जाते जाओ। इसे तुमसे और चाहिए ही किया सिवाय इस पर तवक्कल के। सो जो हो रहा है यकीन रखो कि वही बेहतरीन है, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खिलेगी तो तुम वहीं होगे जहां तुम होना चाहते थे, फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वो हमें वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूं। और जानते हो वो तो तुम्हारे दिल के नेहा खानों में भी वो सरगोशियां भी जानता है। वो उन कहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवा आरज़ुएं और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो मगर कहते नहीं, मानते नहीं। वो तो सब जानता है ना। तुम कुछ ना भी कहो, बस इसके सामने हाथ फैला दो, इजहार बेबसी कर दो। बस आप सोचते हैं कि हमारे सामने वालों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उन पे इनायतें की जा रही हैं और हमें एक जवाब तक नहीं आ रहा। मायूसी होती है ना कि हम भी तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं। दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि शायद अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह ताला हमें देना ही नहीं चाह रहा, शायद हमारी दुआएं पहुंच ही नहीं रही। हम कहानी का एक रुख देखकर ही मायूस हो जाते हैं, मगर हमें यह पता नहीं होता कि जिसकी दुआओं की कबूलियत पर हम शक कर रहे हैं, इसने पता नहीं कितनी देर इस लम्हे का इंतजार किया है। इस पर किस किस तरह की आजमाइशें आई होंगी। और सुनो, अगर अल्लाह इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहो, इससे बढ़कर तुम्हें देगा जो तुम इससे मांग रहे हो। सुनो, तुम अल्लाह को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम इसको अपनी जरूरत बना लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने देगा।